بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ وقت ہی زخم لگاتا ہے، وقت ہی زخم لگاتا ہے، وقت ہی دوائی لگاتی ہے۔ تو یوں ہی بدنام اے دسمبر، تو یوں ہی بدنام اے دسمبر، تیرا دیا ہوا زخم برتا نہیں عمر بھر کے لیے۔ میرا بیلا ایک مرتبہ پھر سوگ میں، ناگانی آفت قدرت کی طرف سے ایک امتحان ہے ہم انسانوں کے لیے۔ ہم ناگانی آفت کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے، مگر اس سے ہونے والے نقصانات سے بچنے کے انتظامات تو کر سکتے ہیں۔ میرے لسبیلا کو پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی، میرے لسبیلا کو پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی۔ بارشوں کی تباہی، سیلاب کی تباہی، پھر ملیریا کا آؤٹ بریک کے بعد ڈینگی بخار کی وجہ سے کئی اموات ہوئی۔ اس کے بعد 19 دسمبر کی صبح کو جو اخباروں میں آیا تھا کہ بیلا کے جو سب سے زیادہ سیلاب سے متاثرہ جو علاقہ ہے لاکھڑا میں خسرے کی وبا سے 4 بچوں کی موت ہوئی۔ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ 19 دسمبر سانحہ بیلا کے نام سے ہم اس کو زندگی بھر یاد رکھیں گے، جسے ہم چاہے بھول بھی نہیں سکتے۔ جو اس دنیا سے چلے گئے انہیں ہم واپس تو نہیں لا سکتے۔ بیلا کے آس پاس جتنے بھی گوٹھ ہیں تقریباً ایک دوسرے کے غم اور خوشی میں شریک ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ میرے شیر لس سے آگ کے شعلوں اور چیخ و پکار کی ویڈیو جب کسی گروپ سے میرے موبائل پر آیا، جسے میرے سر پر ایک پہاڑ گرا، میری سانسیں اٹک گئی۔ میں کافی پریشان ہو گیا کیونکہ خبر کچھ اس طریقے سے تھی کہ بیلا منی اسٹاپ کے قریب گیس کے دکان میں گیس سلنڈر پھٹنے سے آگ لگی ہے اور آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، اور لکھا تھا کہ ہلاکتوں کا خدشہ ہے۔ پھر جیسے ٹائم گزرتا گیا، تھوڑی دیر بعد پتہ پڑا کہ 2 شخص تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد 2 شخص کے موقع پہ جاں باک اور 27 افراد شدید زخمی حالت میں ان کو کراچی شفٹ کیا جا رہا ہے، جن کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ پھر ان میں سے 14 فوت ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 16 شہدا ہو گئے۔ اینی شاہدین کے بقول دکان میں گیس لیکیج کی وجہ سے آگ لگی۔ پلیز LPG سلنڈر کو کبھی بھی الٹا نہ رکھیں۔ جو اینی شاہدین کے بقول، اور میری بات ہوئی تھی وہاں پہ، کچھ دوست ہیں اور وہ ان سے میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی پتہ پڑا تھا کہ بہت سے لوگ کہہ رہے تھے کہ یار وہ جو گیس جو ہے اس کی لیکیج تھی۔ ہوتا یوں ہے کہ جب لیکیج گیس ہوتا ہے، یہ گیس ایک بادل کی شکل میں ایک جمع ہوتا ہے اور یہ پھیلتا نہیں، اسی حساب سے یہ اپنے حساب سے ایک مدار میں جاتا ہے، کیونکہ یہ ہوا کے رخ سے جاتا ہے، اوپر بھی جاتا ہے، اور کیونکہ یہ جو ہوا سے باری ہوتا ہے یہ جمع ہوتا ہے ایک جگہ سے، اور یہ جمع ہو کے اس ہوٹل تک جب پہنچا ہے اس تندور پہ، جب وہاں آگ لگائے، لوگ کہہ رہے تھے کہ لوگ بھاگ رہے تھے اور آگ کے جو شعلے ہیں ان کے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو وہ گیس ہے، گیس پوری اس علاقے میں اس جگہ میں پھیل گیا، تو اس آگ لوگوں کو جو جہاں لوگ جہاں بھی بھاگ رہے تھے، گیس ان کے، کیونکہ اس علاقے میں پورا گیس پھیل گیا تھا، تو وہ آگ کی لپیٹ میں آ رہے تھے، اور وہ جو جگہ جو ہے وہ بڑا تنگ جگہ ہے، اس وجہ سے اتنی انجریز ہوئی، اتنی ڈیتھس ہوئی۔ اور وہاں پہ دکانیں ہیں، وہاں پہ موٹر سائیکل کا شاپ تھا، اور دوسری دکانیں، کیونکہ دکانیں بھی کافی متاثر ہو گئیں، وہاں پہ کھڑے موٹر سائیکل ہیں وہ بھی کافی متاثر ہیں، اور چھوٹے موٹے جو چوٹ ہیں، چھوٹے موٹے جلن، وہ بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو شاید ہاسپٹلوں میں، پرائیویٹ کلینکوں میں گئے یا پرائیویٹ ہاسپٹلوں میں گئے۔ جو سرکاری ہاسپٹلوں کی جو رپورٹ ہے اس کے مطابق 27 افراد اس ٹائم ریفر ہو گئے تھے۔ جو سول ہاسپٹل بنس وارڈ کے ڈاکٹروں کے مطابق وہ تقریباً جو 80% سے اوپر جلے تھے، صرف 2 ایسے تھے جو 40 اور 60% تھے، باقی ٹوٹل
90 से 98% और 100% के लगभग थे, क्योंकि जो आग की वजह से उनके काफ़ी ऑर्गन्स जल जाते हैं। और दूसरी बात ये कि वो आग के जो शोले हैं, शोले में जो धुआं होता है, उस धुआं सांस की नाली में चला जाता है, इससे भी अमवात काफ़ी होती है। क्योंकि जब हमारे ऑर्गन्स जो हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स डैमेज हो जाते हैं, और ऑक्सीजन जो हमारा लेवल है, ऑक्सीजन लेवल भी मुतासरा शख्स का जो है वो कम हो जाता है, उसकी वजह से अमवात होती है। वहाँ जो एक तो जो मेडिकल जो सहूलतें हैं उसका भी फकदान था, ऑक्सीजन वाली एम्बुलेंस भी दस्तयाब नहीं थी, लोग अपनी मर्जी अपने प्राइवेट गाड़ियों में लोगों को हॉस्पिटलों में शिफ्ट कर रहे थे। अगर प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन के साथ या हो कुछ शायद कुछ जो है ये इतनी अमवात नहीं होती, ताकि लोगों का जो जानी नुकसान है वो कम हो। और इसके लिए अवेयरनेस भी ज़रूरी है। और इस तरीके की जो दुकानें हैं, उन दुकानों को भी जो इलाका, जो आबादी के इलाके से दूर एक उनके लिए भी एक कानून होना चाहिए, एक कैटेगरी होना चाहिए कि उनको कितनी दूर और किस जगह पे उनकी दुकानें, शॉप्स होनी चाहिए। क्योंकि ये गैस है और ये अक्सर वहाँ पे अभी जैसे वो एक कपड़े का दुकान था, फिर बाइक वाला था, क्योंकि इसकी चिंगारी जो है वो जो गैस है, गैस किसी भी चिंगारी से आग लग सकता है। आपने देखा होगा कि पंप्स पे भी सिगरेट इस्तेमाल मना होता है, और जो आपका मोबाइल इस्तेमाल भी करना मना होता है। इसी तरीके से यहाँ पर भी कुछ कानून लागू होना चाहिए। खुदारा अपने अवाम पे रहम फरमाएं, अपने अवाम पे रहम फरमाएं, और ज़िला लसबेला में एक ट्रामा सेंटर की तर्ज का एक हॉस्पिटल बनाया जाए। क्योंकि हमारे ज़िला लसबेला में इस वक्त मेरे बहुत सारे ऐसे हमारे इलाके की डॉक्टर्स हैं, हमारे भाई हैं, उन्होंने काफ़ी उसमें स्पेशलाइज्ड किया हुआ है। हमारे पास सर्जन है, लेप्रोस्कोपी सर्जन हैं, हमारे पास कार्डियोलॉजिस्ट हैं, हमारे पास आर्थोपेडिक हैं, हमारे पास जनरल फिजिशियन है, बहुत सारे गायनाकोलॉजिस्ट हैं, हमारे पास माशाल्लाह असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। ज़िला लसबेला डॉक्टरों से माला माल है। अगर आप ऐसा सेंटर रखेंगे, ऐसे सेंटर बनाएंगे, तो हमारे जो डॉक्टर्स बाहर जा रहे हैं, दूसरे जगह जा रहे हैं, वो क्यों जाएंगे? वो अपने आवाम के बीच में रहेंगे, अपने इलाके में अपने लोगों की खिदमत करेंगे। अगर सहूलत होगा तो वो अपने लोगों की खिदमत कर रहेंगे। मुझे उम्मीद है मेरी वीडियो मेरे दोस्तों को पसंद आएगा। जिनको पसंद आए वो आगे शेयर करें और मुझे कमेंट ज़रूर करें। अपना ख्याल रखिए। खुदा।